پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں. کنڈی صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. یہ پچھلے کچھ دن سے جو معاملہ چل رہا ہے, علی مین گنڈا پور صاحب کی وضاحت کنڈی صاحب آپ نے کل بھی سنی, آج بھی سنی. آج انہوں نے دوبارہ وضاحت دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی روٹ پر گئے تھے. آج انہوں نے ثبوت دیے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس پرچیاں بھی ہیں اور میرے پاس جو ہے وہ ٹول پلازا پہ جہاں جہاں رکے ہیں پیٹرول ڈلوایا ہے. تو میری کہانی کو جھوٹ مت جانے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وکٹ کے دونوں جانب وہ کھیل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ میرے بیان دیکھ لیں. جب میں اپنے پولیس کے شہید کے جنازے پہ تھا جی, ادھر ہی میں نے ایک پریس ٹاک کی تھی جی, اس کی کلپس اٹھا لیں. میں نے خود ساختہ روپوشی ہے یہی تھی نا. اور یہ سارے چیخ چلا رہے تھے کہ نہیں ہمارا سی ایم اغوا ہو گیا ہے, گرفتار ہو گیا. کسی کے پاس کوئی بھی ان کی وہ نہیں تھی, فوٹیج نہیں تھی. گرفتار کر کے لے جانا تھا نا کے پی او سے باہر, نہ گرفتاری کی ہے نہ کوئی اور فوٹیج ہے. تو میں نے کہا تھا یہ جو ہے ان کی خود ساختہ روپوشی ہے. یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے دونوں طرف کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ڈی چوک آنا تھا نا. یہ روپوش تھے یا مہمان تھے؟ خبر کیا تھی آپ کے پاس؟ روپوشی اور مہمان میں تھوڑا بڑا کوئی درمیانی, روپوش تو بندہ خود روپوش ہوتا ہے نا. بس اس کا درمیانی کوئی وہ نکال لیں. یہ آپ کے پاس خبر تھی یا آپ کا تجزیہ تھا اس دن؟ نہیں, میں دیکھیں اس لیے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایف آئی آر ہونی چاہیے. اس کے بھائی کہہ رہے تھے, اس کے تمام لیڈران کہہ رہے تھے. اس کے بعد کے پی اسمبلی کے اجلاس سے میں پشاور موجود تھا. قرارداد پیش کر رہے تھے کہ ہم قرارداد پیش کرتے کہ ہمارا وہ جو ہے اغوا ہو چکی ہے. اور ایک کمیٹی بنا رہے تھے اسپیکر صاحب. اور میں آج بھی کہوں گا وہ کمیٹی بنائیں تاکہ وہ آپ کے سی ایم کا جھوٹ تو پتہ چل جائے کہ وہ جو ہے. میں تو ابھی مشورے میں ہوں کہ میں ایک لیٹر لکھوں آسکر ایوارڈ والوں کے, اس کو آسکر ایوارڈ دیا جائے کیونکہ یہ فلم کا ایک سین ہو سکتے ہیں. آج مجھے پچھلی سپیچ اور آج کی سپیچ میں مجھے بتائیں 12 ضلع گھوم کے آئے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. اب پہلے تو وہ چھپا رہا پہلے شیڈ کے نیچے, آج وہ کسی چوکی میں چلا گیا. اب چوکی سے بعد جب تیسری قسط آئے گی تو شاید کسی اور جگہ ہو. ابھی چوکی پتہ نہیں کس کی تھی. نہیں, روٹ تو انہوں نے ویسے ٹھیک بتایا. اگر آپ مارگلہ سے چلیں اور پیر سہاوا پہنچ جائیں تو ساتھ ہی کے پی شامل. دیکھیں ہر جو ہے میں کیا بولوں بندہ جو کسی چیز سے ناواقف تھا, ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی سپیچ میں اگر یہی کہہ تھا کہ میں دامنگو سے ادھر اپنے باؤنڈری میں گھس گیا تو اس کی کوئی بچت ہو جاتی. تو اس نے 12 ضلع بتائے کہاں سے تھے. دیکھیں یہ تو مطلب ہے کہ ایک اپنے لوگوں کو اب وہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں جب سے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے نا, جب یہ لاہور نہیں پہنچ سکا, پنڈی نہیں پہنچ سکا, پنڈی میں لوگ کہہ رہے تھے آگے بڑھو, کہہ رہے تھے پیچھے جاؤ, یہی تھا نا برہان پہ, ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی دیکھیے اپنے لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ چھوڑ گیا, ڈی چوک پہ گیا, کہا بس ہم یہاں پہنچ گئے, ہم نے لائن ٹچ کر لی ہے. بھئی آئے کس لیے تھے عمران خان؟ لیکن اگر کوئی شخص نہیں آئے کس لیے تھے؟ ایجنڈا کیا تھا؟ احتجاج تھا. تو کون سا احتجاج وہاں پہ کیا؟ کون سا جلسہ کیا؟ تو احتجاج ہی کیا نا سر. نہیں ڈی چوک میں کون سا احتجاج؟ دیکھو انہوں نے سب کچھ چینج. ان کا تو ایجنڈا یہ تھا کہ خدا نخواستہ صاحب نے ایس سی او کے اجلاس کو سبوتاج کرنا ہے. ان کے انفارمیشن جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے انڈین فارن منسٹر کو یہاں پر لے کے آنا تھا, اس سے یہاں پہ خطاب کروانا تھا. انہوں نے ہمیشہ ملک دشمنی کی ہے, چاہے وہ انڈین فارن منسٹر سے وہ کروائیں, ایس سی او کو سبوتاج کریں, پی ایم ملیشیا کے وزیر کو سبوتاج کریں. آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے تو انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیے. جب ہم نے ان کو پچھلی عدم اعتماد کی حکومت جب ہماری آئی تھی عدم اعتماد کے بعد, ان کو جب ہم نے ٹیبل پہ بٹھایا انہوں نے 9 مئی کر دیا, مذاکرات کی ٹیبل جب بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں ڈی چوک پہ جب شی جی پنگ آ رہے چائنا کے پاس, انہوں نے جو بھی پاکستان کے ساتھ چیزیں نتھی ہوتی ہیں ہماری سلامتی کے ساتھ, ان کی جب حکومت تھی پاکستان کی سلامتی کی جب بھی میٹنگ آئی ایک شخص غیر حاضر ہوتا تھا جس کا نام چیف ایسٹر آف پاکستان تو عمران خان تھا. اپوزیشن ہی بیٹھی ہوتی تھی. پھر اسرائیلی اخبارات ان کے حق میں آرٹیکلز لکھتے ہیں, ان کے اپنے جو ہیں بردر ان لا جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں لیکن جو احتجاج کی سائنس ہے پوری دنیا میں, وہ تو جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے, یعنی اقوام متحدہ کا اجلاس ہو یا کوئی کسی جگہ پر کوئی کانفرنس ہو رہی ہو, اس موقع پر احتجاج کیا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا اس موقع پر ان کی آواز ان تک پہنچے. تو اس کو آپ اس انداز میں کیوں نہیں دیکھتے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس موقع پر احتجاج ہے. یہ تو آپ نے بڑا کر دیا, حکومت نے بڑا کر دیا اس کو ساری طرف سے بند کر کے. دیکھیں یہ نہیں تھا, آپ ہر جگہ پہ احتجاج ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے یو کے پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے ایک پراپر ان کا, ہم بھی اکثر جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, آپ یو این میں بھی دیکھتے ہیں, باقی جگہ ان کا پراپر احتجاج ہوتا ہے. وہ کوئی گالم گلوچ کرتے ہیں یا ان کی طرح کام کرتے ہیں یا انہوں دیکھو ان کا تو ہمیشہ ہر احتجاج میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ غیر قانونی اسلحہ اسمگل کرتے ہیں اپنے جلسوں میں جلوسوں میں. ایسے انلیگل جو لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے تھے ان کو یہاں پر
جو ہر پاکستان کے ہر کونے میں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا پہنچا رہے ہوتے ہیں, چاہے اسلام آباد ہو, سرگودا ہو, لاہور, جدھر بھی جلسہ ہو, ان کا جو ہے وہ کھیپ تیار ہوتی ہے, ان کو اپنے جلوس میں لے آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا کرتے ہیں. اب ایلیگل اسلحے کون گواہی دیتا؟ خود جب وزیر اعلیٰ سے پہلے یہ تھے, یہ شراب کی بوتلوں اور غیر قانونی اسلحے کے ساتھ نہیں پکڑے گئے تھے بنی گالہ کے باہر, ان کے خلاف آج بھی FIR نہیں اس کے اوپر. کوئی اچھا کام ہو یہ بتا دیں کہ مجھے اچھے کام میں, سیاسی کام میں عدالتوں نے بلایا, ہر برے کام میں عدالتوں نے اس کو بلایا. CM لیکن وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والا ڈی چوک کیسے پہنچے گا؟ پھر تو اسے وہیں سے واپس ہو لینا چاہیے تھا. واپس ہو گیا نا, وہاں سے لوگوں کو چھوڑا, ان کو بولا کہ مرگل روڈ کھلے, آپ آ جاؤ. کس نے کہا؟ جو وکٹ کی دوسری طرف تھا وہ اس کو ہم پہچان رہے کون تھے, ابھی وہ جو اس کا چہرہ دھندلا تھوڑا. وکٹ کی دوسری طرف تو آپ ہی ہیں, حکومت ہے, اور کون ہے؟ دیکھیں وکٹ جو کرکٹ کھیلی جاتی شہباز شریف نے ٹریپ کیا. کرکٹ میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں گراؤنڈ میں. اب وہ جو کھلاڑی ہیں ان کے تھوڑے سے چہرے دھندلے, جب ان کے صاف ہو جائیں گے پتہ چل جائے گا. لیکن یہ جب آئے, ان کا جلوس نہیں آیا, ان کو صرف سیف پیسیج دی گئی. ڈی چوک آئے, لوگ وہاں پر موجود تھے, ان کو بولا ہم پہنچ گئے, میں جا رہا ہوں چائے پینے کے لیے KP ہاؤس. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر لیا, اب میں نے وکٹ کی دوسری طرف کھیلنا ہے تو میں KP ہاؤس جا رہا ہوں. تو اور اس کے بعد جو ہوا یہ دو تین یہ جو انویٹیشن تھا یہ کس مقام پر آیا؟ یہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد انویٹیشن آیا؟ نہیں, اسلام آباد سے پہلے جب یہ رستے میں تھے ان کو بولا. لیکن وہ جو کنٹینرز لگے ہوئے تھے وہ ہم نے دیکھی, خندق کے کھودی ہوئی تھی, کنٹینرز لگے تھے, وہ تو اپنے بل بوتے پر. دیکھیں اگر اسٹیٹ چاہے اور حکومت چاہے تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا بہت زیادہ. جو اربوں یا کروڑوں جتنے پیسے یہ سیف سٹی پہ ضائع کر رہے ہیں نا, یہ باقی شہروں میں نہ لگیں. سیف سٹی ناکام ہو چکی ہے, ریڈ زون جیسے جگہ پہ سیف سٹی ناکام ہو چکی ہے, تو پھر اور کدھر چلے گی؟ جب سیف سٹی کی ضرورت ہوتی ہے کیمرز کی تو وہ آف ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں. اب مجھے پتہ نہیں کہ ان کیا پوزیشن ہوگی, اور شاید میں بھی سیف سٹی والے کیمرے بتا دیں کہ وہ کہاں پر چلے گئے تھے, ادھر سے کہاں پر گئے تھے. مجھے اس جو انہوں نے یہ جو بیانیاں بتائے, مجھے اس پہ بھی 100% شک ہے کہ یہ بیان درست نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ روپوش, آپ نے کہا روپوشی تھی, خود ساختہ روپوشی تھی, کہاں تھے؟ KP ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے؟ نہیں, آس پاس ہو سکتے. اسلام آباد میں تھے. دیکھیں آپ جتنے بھی برے پڑوسی میں رہوں, پڑوسی ہوتی ہے, تو کیا پتہ کسی پڑوسی کے پاس گئے ہوں, اور پڑوس میں آپ رڈار گھمائے کسی نہ کسی کے, میرٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, کسی اور جگہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ جہاں اشارہ کر رہے ہیں, آپ ان کے پارٹی کے جس لیڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا اگلی گلی میں گھر ہے, آپ انہیں ہی اشارہ کر رہے ہیں نا, تو آپ یہ کسی کے لیے میں گھر ہے مجھے نہیں پتا. عمر ایوب صاحب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ان کا گھر ہے اگلی گلی میں, آپ ان کی طرف اشارہ نہیں, میں غلط سمجھ رہا ہوں. عمر ایوب صاحب کا مجھے نہیں پتا گھر کہاں پہ اور کدھر ہے, لیکن عمر ایوب تو خیر تھے, نہیں ٹائم بتائے گا کدھر تھے وہ. اچھا تو سر اب کیونکہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. انہوں نے جس طریقے سے اپنی پارٹی کے ساتھ اچھے بچے بن کر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے خلاف. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کے دنوں میں جب روپوش تھے تو کام روپوش تھے, یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اچانک ان کی آنا, پھر انہوں نے ایک میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرا کہ اپنی پارٹی کے اندر جو CM کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو سائڈ پہ کیا, کسی کو NA پہ لے گئے, کسی کو فارغ کرا دیا. پارٹی کے اندر یہ کھینچا تھا, نہیں تو ساری پارٹیز میں چلتی ہے نا. تو پھر جس طریقے سے CM بنے, پھر جس طریقے سے جب سافٹ ویئر اور جو پھر ساتھ اب ایک شخص ایک CM ہو جو پرومس ہو کیا کہ میں 7 گھنٹے غائب تھا, وہ پھر وہی انگلش فلم کی وہ ہے کہ CSO کو نہیں پتا, اسٹاف کو نہیں پتا, IB کو نہیں پتا, KP پولیس کو نہیں پتا, اس کے ڈرائیور کو بھی نہیں پتا. اس نے اس کی جیب سے چابی نکالی, گاڑی سٹارٹ کی, چلا گیا. 7 گھنٹے میں اپنے ذاتی کاموں میں مصروف تھا. اب وہ ذاتی کام کیا ہے مجھے نہیں پتا. ایسا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے نا, وہ تو جو PT اپنی پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے. آپ ان کے خلاف پھر اتنا کیوں بولتے رہتے ہیں؟ وہ تو پھر آپ کی وکٹ کے اس طرف بھی کھڑے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے لیے بڑے نقصان دہ ہے. مطلب ہے کہ وہ اس قسم کے چیف منسٹر جو کہ 7 گھنٹے اور 24 گھنٹے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایکٹیو اور ذہنی طور پر توانا CM چاہیے. یہ تو مجھے کوئی لگ رہا ہے کہ اس کا تھوڑا سا, اس نے مجھے ایک نوٹس بھیجا کہ مجھے ذہنی کوف ملتے رہتے ہیں, تو میں نے ان کو آفر کیا کہ آپ کا فری علاج سندھ میں ہو سکتا ہے, اگر آپ کو کوئی ہم آفر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے صوبے کے کچھ تو خیال رکھنا پڑے گا. 4 تاریخ کو گورنر صاحب آپ کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے, اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ میری تو اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. نہیں, اس دن وہ تو خاص ملاقات تھی نا. نہیں, میری 4 تاریخ کو جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بہت ہی امپورٹنٹ ایجنڈا تھا میرے صوبے کے لا اینڈ آرڈر. میں ان کو بتایا کہ میرے صوبے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI نے جو ہے اس حکومت نے ہمارا صوبہ ملینٹس کے حوالے کر دیا, اور شاید آپ نے ہمارا صوبہ PTI کے حوالے کر دیا, کیونکہ سیریسنس چاہیے. سیریسنس ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا فیڈرل کی طرف سے بھی. پرومس کو تو آپ چھوڑ دیں, اسے تو آپ کسی چیز کی بھی امید نہ رکھیں. اس وقت ہمارے میجورٹی ضلع نو گو ایریا بن چکے ہیں. اس میں آپ جائیں اپنے
چینل کے وہاں پہ رپورٹر سے پوچھیں، ڈی خان، ٹانک، بنو، لکی، آپ کرک، کوہاٹ، سوات کی پوزیشن آپ دیکھیں جو ابھی ڈپلومیٹ کے ساتھ جو شروع ہوا، مرج ڈسٹرکٹ پاڑا چینار کا پتہ کریں، سارے نو گو ایریا بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے سنا کہ ایک صوبائی جو کابینہ کا اجلاس ہو یا اپنے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں کوئی لا اینڈ آرڈر ڈسکس کیا ہو یا انہوں نے کوئی سنجیدگی دی؟ فوج ہے، ہمارے پولیس والے سارے لاشیں اٹھا رہے ہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کوئی ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، یہ لیسٹ بودڑ ہیں اس چیز کے اوپر. ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس صوبے میں اس وقت جس قسم کی کرپشن شروع ہے پاکستان کی تاریخ میں کرپشن نہیں ہوئی. اور کیا ایجنڈا ہوتا ہے ان کا؟ کہاں پہ ہمیں دھرنا دینا ہے، جلوس کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، کہاں پہ ناچ گانا کرنا ہے. میں نے دو تین آفیسرس کو میں اس دن فون کیا، TMS کے ملازمین میرے پاس ہے کہ میں تنخواہیں نہیں ملی، میں ان کو فون کیا، انہوں نے کہا سر ہم ایک کام کریں گے، یا ان کو بھتہ دیں گے جلسے جلوسوں کے لیے یا ہم ان کو تنخواہیں دیں گے. تو کہتے ہیں میں صوبائی حکومت ہم سے زبردستی پیسے لے جاتی ہے جلسے جلوسوں کے لیے، تو ہمارے پاس تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو جب آپ نے پرائم منسٹر سے یہ کہا کہ آپ نے صوبہ PTI کے حوالے کر دیا ہے تو یہ درخواست بھی تھی کہ PTI سے واپس لیا جائے اور کسی اور کے حوالے کیا جائے؟ نہیں، میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو جو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، باقی ہمارے لوگ ہیں، ان کو سنجیدگی اگر وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو لا اینڈ آرڈر پہ آپ کو میٹنگ کرنی چاہیے، کیونکہ آج بھی وقت تھوڑا سا بچی ہے جب یہ مرض جو ہے یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. اگر یہ علاج ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر آپ جتنے بھی یہاں پہ کوشش کر لیں، یہاں پر آ کے بیٹھ کے بھی جائیں، آپ اس مرض سے پھر علاج نہیں کر سکتے. اور خدا نہ خواستہ اگر خیبر پختونخوا بدامن ہوگا، پرامن نہیں ہوگا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان تو آلریڈی ایسے ہے تو پنجاب اور سندھ اس سے بچ سکتے ہیں. میرے بارڈر پر بکر بھی ہے، میرے بارڈر پہ میوالی بھی ہے، ڈیرہ غازی خان بھی ہے، مطلب یہ سارے علاقے ہیں. تو پھر اگر یہ چیز یہاں پر پینیٹریٹ کرے گی خدا نہ خواستہ تو پھر یہ آگے بھی جائے گی. تو لہٰذا آپ گورنر راج ڈسکس ہوا تھا اس دن؟ سر نہیں، گورنر راج کہیں ڈسکشن میں نہیں آیا، کہیں یہ آپشن زیر غور ہی نہیں تھا؟ شاید کہیں اور اس پہ ہو، لیکن میرے اور پرائم منسٹر کے درمیان یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. آپ ذہنی طور پر تیار تھے اس کے لیے کہ یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جنگ میں تو فوج ہر وقت تیار ہوتی ہے اپنے دشمنوں پہ حملے کرنے کی. آپ کی رائے ویسے کیا ہوگی اگر یہ کہیں تجویز آتی ہے کہ حالات ایسے ہیں صوبے کے، جیسے آپ نے خود ایک نقشہ کھینچا ہے حالات کا، تو گورنر راج کیا بہتر آپشن ہوگا؟ دیکھیں جو کچھ بھی ہو، دیکھیں ہم نے سب سے پہلے دیکھیں پالیٹکس اپنی جگہ پہ، لیکن اگر میرے صوبے میں امن و امان نہیں ہوگی، میں آپ کو ایک اور مثال، جو ہمارے جو ڈسٹرکس ہیں، جو CM صاحب چیف سیکرٹری آف دی پروونس ہیں، ان کے اپنے ڈویژن میں ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں دوسرے ضلع میں. ٹانک سے ان کی اپنی تحصیل سے ایک اور تحصیل ہماری درابن ہے، کلاچی ہے، ٹانک، ان کے سارے دفاتر ٹانک ڈی خان شفٹ ہو رہے ہیں. تو آپ جب پرابلم یہ ہے کہ سندھ میں اگر ایک موبائل چوری ہوتا ہے کراچی میں، ساری رات آپ لگے تھے مراد علی شاہ کدھر ہے، موبائل چوری ہو گیا، سائیکل چوری ہو گئی، موٹر سائیکل چوری ہے. یہاں پر تو لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں گورنر راج جو ہے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا صوبہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ان کے ناچ گانے دیکھے رہیں گے، ان کے بڑکے دیکھے رہیں گے، ان کے جھوٹ دیکھے رہیں گے. جو شخص اپنی پارٹی کے ساتھ فریب اور جھوٹ کرتا ہوگا وہ آپ عوام کے ساتھ. یہ نو گو ایریاز تو پنجاب میں بھی ہیں، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں جہاں کچے کے ڈاکوں کا راج ہے، سندھ میں نو گو ایریاز موجود ہیں، بلوچستان میں تو بے شمار ہیں. تو پھر تو یہ تو پورا ملک کا مسئلہ نہیں ہے سر؟ اور کتنا ایک صوبائی حکومت کا کتنا اختیار ہوتا ہے؟ نہیں، بہت اختیار. دیکھیں کون سی میٹنگ کی آپ نے کون سی پولیس کو وہاں پر فورس کیا کہ جائیں وہاں پر لڑیں؟ آپ تو پولیس کو ورغلا رہے ہیں کہ آپ مرکز کے خلاف لڑیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرکز پیسے نہیں دے رہی، لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ 1% آف NFC ایوارڈ جو ہمیں مرکز نے دیا ہے، 600 ارب روپے ہمیں ملا ہے، ہم نے اپنے عیشو میں خرچ کر دیا. آج ویسے کیسے نے کہا ہمیں ہمارے حصے کے فنڈز نہیں مل رہے؟ وہ بھی میرے ساتھ سرکار کو بٹھا دو، اس کو کیا پتہ ہے؟ اس کو 600 ارب روپے، ٹھیک ہے، یہ 1% آف NFC اونلی فار دی NFC ایوارڈ جو وار آن ٹیرر کے لیے ملا. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پولیس کو نہ تنخواہیں آپ نے بڑھائی ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، نہ PC ہیں، نہ ان کے پاس لیبز ہیں، نہ ان کے پاس گیجٹس ہیں. وہ آپ نے اگر اپنے عیاشوں پہ اڑا دیا ہے تو اس میں پولیس کا کیا قصور ہے؟ آپ پولیس کو پتہ ہے نا ہمیں پیسے ملے، ہم نے اپنے عیاشوں پہ اڑا دیا، ہم نے اپنی کرپشن کی نظر کر دی ہے. اسد کیسر صاحب کو کیا پتہ ہے کہ کیا اسد کیسر کو بولیں جب آپ اسپیکر تھے اور آپ کی حکومت تھی اور آپ کو وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا، آپ کی جرأت تھی بولنے کی کہ آپ اپنے صوبے کے لیے فنڈ لے لیتے. اس وقت آپ لوگ اس میں تھے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم کچھ غستاخی کر لیں اور ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان کا لیڈر تو ایسے ہی تھا کہ فوراً کہتا تھا بس اس کو فارغ کر دو، کیوں میرے سامنے بول رہے ہیں. اس وقت کے وزیر اعلیٰ، اس وقت کی کیبنٹ، اس وقت کے جو آج شور شرابے کر رہے ہیں، ان کے بولنے کہ آپ کو 3 صوبے میں حکومت تھی اور مرکز میں آپ کی حکومت تھی، آپ نے کیوں نہیں NFC ایوارڈ کروایا؟ آپ نے اپنے پیسے کیوں نہیں مانگے؟ آپ نے وہ 350 ڈیم کدھر گئے جو انہوں نے بنانے تھے؟ وہ 1,09,50,00,000 گھر کدھر انہوں نے کرنے تھے؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے. اسد کیسر کو بولے آپ نے جس طریقے سے اس کرسی کی توہین، وہ آپ کے تو اسد کیسر کے تو منہ پہ تو تمانچہ مارا ہے علی امین صاحب نے. اس کو تو FIR درج کرانے کہ میرا جو ہے CM غائب ہو چکا ہے، اغوا ہو چکا ہے، یہ تو FIR کٹوانے جا رہا تھا نا.
نہیں وہ علم نہیں تھا نا ظاہر ہے, وہ روپوشی تھی. میں نے عمر ایوب صاحب سے پوچھا, بات تو یہی ہے نا میں نے کہ عمر جو ایوب صاحب سے شخص پوچھا- اپنے لیڈروں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرتا نہیں وہ کہہ رہے تھے, میں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھا کیا رابطہ نہیں کیا, اگر وہ رابطہ کرتے تو ٹریس ہو جاتے, جب تک وہ محفوظ منزل پہ پہنچ نہیں گئے انہوں نے رابطہ نہیں کیا. آپ نے فون پہ بات کی نا, آپ نے سامنے بات کریں پھر آپ کو بتائیں نہیں میں نے عمر ایوب صاحب سے کیسے بات کی, فون نہ کیا کریں نا, آمنے سامنے بات کریں پھر آپ کو بتائیں گے وہ. اچھا پھر صحیح بات بتا دیں گے. لیکن وہ آپ دیکھیں آپ کے اور ہمارے درمیان کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں, آف دی ریکارڈ آپ کو بہت چیزیں بتائیں گے, لیکن پھر آپ کی بھی پی ٹی آئی کے لوگ نالا تو ہیں, آپ کی بھی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ بتا دیں کہ جی مطلب ڈسکلوز نہیں کر سکتے کچھ چیزیں, کچھ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو ساری اسٹوریوں بتا دیں گے. صحیح ہے. تو اب یہ دوبارہ احتجاج کا پلان ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, یعنی آج پھر کچھ شہروں میں, پنجاب کے کچھ شہروں میں آج اناؤنس ہوا ہے 11 سے لے کے 14 تک, 15 اور 16 کو تو شاید وہ پھر ایسی ہونی ہے, تو 15 16 کو انہوں نے نہیں رکھا, لیکن 14 تک رکھا ہے پنجاب کے شہروں میں. تو کیا یہ فیصلہ ہے حکومت کا, پرنسپل سٹینس ہے کہ احتجاج کرنے ہی نہیں دیں گے, کنٹینرز لگانے پڑے, راستے بند کرنے پڑے, شہر بلاک کرنے دیکھیں کیا احتجاج ہے, عمران خان کو چھڑوانے کا, این آر او مانگ رہے ہیں, این آر او تو نہیں ملنا, ٹھیک ہے. یہ جو این آر او آئینی ترمیم کے حوالے سے آئینی ترمیم دیکھیں, اگر ہمارے پاس آج ممبر پورے ہوتے ہیں, ہم کل آئینی ترمیم کر لیں گے, یہ دیکھتے رہیں. یہ ایک جمہوری حق ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا, ہر حکومت کا, کہ جب آپ کے پاس ممبرز پورے ہوں گے, آپ کے پاس ممبرز ہوں, آپ کوئی بل پاس کرانا چاہتے ہیں, آپ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. ہم 2008 سے 13 تک حکومت میں تھے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, ہم نے آئینی ترمیم یونینیمسلی پاس کی ہے. ٹھیک ہے, نمبر مگر پورے کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کے ایم این ایز کو اٹھائیں, ان کے گھروں میں سے لوگوں کو اٹھائیں, آپ ان کو اپنے ایم این ایز چھپا کے رکھنے پڑ رہے ہیں کے پی میں. بات سنیں, ایک لائٹر موڈ میں بات کر لیتے ہیں. یہ ہمیشہ پی ٹی آئی والے کیوں بکتے ہیں؟ کیونکہ شاید آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. نہیں پیسوں کی بات نہیں, بکتے کیوں ہیں؟ پہلے ایسے مطلب ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں جو آپ ہمیشہ آپ کے لوگ بکاؤ مال ہوتے ہیں, کوئی اور پارٹی بک جائے. لیکن میں نہیں کہتا کہ ایسی چیز ہونی چاہیے. لیکن یہ اب الزام لگا رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر کہ یہ بک رہے ہیں, بک نہیں رہے ہیں. ان کے جو جھوٹ ہے, ان کا جو فریب ہے, اس سے وہ نالا ہو چکے ہیں. ان کے لوگ ان کے حلقے میں ان سے کام مانگتے ہیں, یہ سارے ناچ گانا کر رہے ہیں, جلسے جلوس کر رہے ہیں, دھرنے کر رہے ہیں, وہ اسے تنگ آ چکے ہیں. پہلے بھی ایک گروپ تھا نا 20 ناچ گانا کا لفظ آپ نے دوسری مرتبہ استعمال کیا, ناچ گانا سے کیا مراد ہے, کہاں یہ جو ہوتے ہیں نا ڈی چوک پہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ ڈانس ہو گیا, اس کی شیلنگ کھا رہے ہیں, ناچ گانا کہاں ہو رہا ہے سر؟ جگہ بتا دوں گا پھر آپ کو. اچھا یہ جو آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں کنڈی صاحب, اس میں اب ایک آج جو لیٹر لکھا ہے اسپیکر صاحب نے, تو اب انہوں نے اس لیٹر لکھا ہے کہ جی آپ مخصوص نشستوں کا دوبارہ فوراً فیصلہ کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نمبر پورے نہیں کر سکے, اب آپ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن سے لے کر اس طرح آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ مجھے بتا دیں, کوئی منطق بتا دیں. آپ آج ایک پولیٹیکل پارٹی, میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, پیپلز پارٹی میں, آج میں الیکشن کمیشن جاتا ہوں 6 مہینے بعد, کہتا ہوں مجھے پارٹی پسند نہیں ہے, میں نے پی ایم ایل این میں جانے اقتدار میں یا کسی اور پارٹی میں جانا ہے, تو مجھے اجازت ملے گی؟ نہیں جائے. تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں جب آپ اس ملک کو اس طریقے سے چلائیں گے, جب پنجاب میں عدم اعتماد ہو رہا تھا, ضرورت تھی, تو کہتے ہیں پارٹی کا ہیڈ فیصلہ کرے گا, اپنے ووٹ کی طرف ڈال دیں. پھر جب ضرورت پڑ گئی کہ نہیں اب پارٹی کا ہیڈ فیصلہ نہیں کرے گا, چند دنوں بعد پارلیمانی. آپ مجھے بتائیں, اگر ایک پارٹی کا ہیڈ ہے جو الیکشن نہیں لڑتا ہے اور اپنی پارٹی کو لڑاتا ہے, انہی کی وجہ سارے ایم این اے ایم پی بنے ہیں نا. تو پھر ایک پارلیمانی اگر پارٹی مجھے بناتی ہے تو میں تو ایک عام ایم این اے ایم پی ہوں گا نا, باقی تو سارے اسی طریقے سے. 63 کا تو فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا نا سر. اب مجھے بتائیں, اب اگر سپریم کورٹ آج کہے آپ اور میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ لڑائی لڑ رہے ہیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹیں میری بنتی ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ کی نہیں بنتی, ہماری بنتی ہے, وہ سپریم کورٹ کہتے ہیں نہیں آپ کے دونوں کی نہیں بنتی, پیچھے جو بندہ بیٹھے اس کی بنتی ہیں. مطلب یہ ریوڑیاں تو نہیں ہے. پھر آپ نہیں مانیں گے فیصلہ؟ ہم ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کا اپنا لیڈر مجھے آپ بتا دیں نا. آپ اور میں تو اتنے ٹھیک ہے, آپ اور میں تو اتنے زیادہ قانون کو نہیں جانتے ہوں گے اور چیزیں نہیں ہوں گی نا. ایک بندہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا, اس کی اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں تھا, آزاد حیثیت سے لڑا, پھر اپنی پارٹی جوائن کی, اس کی کوئی لسٹ ہی نہیں ہے کہ اس کے جو ہے ریزرو سیٹیں میں کون ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ان کو بھی سیٹیں دیں اور پی ٹی آئی کو بھی آپس میں ریٹ میں بانٹیں. کوئی حق نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر کام ہمارا ہے, میں اپنی جگہ اینکر نہیں بن سکتا. اینکر بننے کے لیے مجھے اپنی کوئی جو ہے وہ ایکسرسائز اور اپنے کورس یا کوئی چیز کرنی پڑے گی, پھر میں جا کے یہاں پہ آؤں گا. اور آپ جیسے مشہور اینکر بننے کے لیے مجھے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی, اور آپ کو سیاستدان بننے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. لہٰذا اگر ہر کوئی اپنے جوڈیشن میں کام کرے اور اپنے ادارے کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرے, میں سمجھوں سب ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے, لیکن اس میں ایک نقطہ پھر بھی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو نے مانگی سیٹیں لیکن دے پی ٹی آئی کو دیں. اگر آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو نہیں دینی چاہیے تھی تو سنی اتحاد کونسل کو تو دے ہی دینی چاہیے تھی نا. لسٹ کی طرح بھائی جان, اب ہم نے کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم یہ لسٹ نہیں دینا چاہتے, ہم 1-2 کی نام دے دیں گے, 1 کا نام دے دیں گے یا 2 کا, باقی لسٹ ہم بعد میں. انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا.
آپ کو اپنی لسٹ دینی پڑے گی 10-15 جتنے بھی ہیں، اس کے بعد اگر ایڈ کرنا پڑے ایڈ ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ لسٹ نہ دیں. ہمیں یہی ان کا اس میں آرگومنٹ کیا ہے؟ شاہزادہ صاحب یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے اپنی لسٹ دی تھی یہ ایک اتحاد کی لسٹ تھی، اور جب اتحاد ایک لسٹ دے دیتا ہے تو وہ ہماری لسٹ بھی وہی لسٹ ہے. کیونکہ ماضی کی میں وہ مثال دیتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل ہے یا کوئی اور ہے، کوئی اتحاد ماضی میں ہوا ہے تو وہ اتحاد کی ایک لسٹ ہوتی ہے، وہ ہر پارٹی علیحدہ علیحدہ نہیں دیتی. اتحاد جب ہوتا ہے پارٹیاں آپس میں ملتی ہیں، اس میں اتحاد میں جو ہے وہ اتحاد جا وہ اگر ایم ایم اے بنی تھی وہ کتاب کے نشان پہ لڑتی تھی. آلو ٹماٹر اور اس پہ نہیں لڑے تھے جو بھی تھے نشانات، گھڑی تھی یا کوئی اور نشانات تھے، مختلف نشان پہ آزاد ایسی سے جو سرکاری طور پر تھا وہ آزاد ایسے سے الیکشن لڑے تھے، کسی اتحاد سے نہیں لڑے تھے. آپ دیکھیں ایک آفیشیل چیز ہوتی ہے، ایک ان آفیشیل چیز ہوتی ہے. آفیشیل چیز یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں. ان آفیشیل آپ آزاد لڑیں، میری آپ کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، میری آپ کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، میرے آپ کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، اور ہم کہتے ہیں کامیاب ہونے کے بعد میں آپ کو بھی ووٹ دوں گا، آپ کو بھی ووٹ دوں گا، آپ کو بھی دوں گا، لیکن جب میں کامیاب ہوں پھر میری مرضی ہوتی ہے میں اس کو ووٹ دوں. تو یہ چیز ایسے نہیں ہوتی. صحیح ہے. کنڈی صاحب کل ایک ایوان صدر میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کل بھی نہیں مانے اس ہائی پروفائل میٹنگ میں بھی. میں اس پر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ کل ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات جس کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کل بھی نہیں مانے اور پھر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے، اس سے پہلے میں ذرا ایک چیز جو رہ گئی کنڈی صاحب جو ڈسکس ہونا، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پر جو اس کو سیل کرنا یا اس کے اوپر ایک چھاپا مارنا. پوری پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جی بڑی سینسٹیو متاثر ہوئی ہے اور یہ ایک صوبے کے انڈر آتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی چیز نہیں ہوئی وہاں پہ؟ دیکھیں اگر وہ خود ایک چیز کریں قانونی طور پر، انہوں نے دیکھیں پچھلے دفعہ جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم گورنر نیسی کو ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک نئی گورنر نیسی بنائیں گے. انہوں نے کہا گورنر نیسی کو ہم جو ہے، تو کیا اس وقت یہ چیز نہیں تھی؟ آج اگر وہ مجھے کہیں کہ آپ فرنٹیئر ہاؤس کو یا کے پی ہاؤس کو پروڈکٹ کریں تو آپ نے گورنر نیسی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ نہیں کہ وہ فیصل کنڈیا کو کوئی بھی ہے، اور میں شاید شفٹ بھی نہ ہوتا کیونکہ سی ایم نیسی اور گورنر نیسی بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں شام کے بعد کی اس میں کوئی شریف آدمی جو ان کے پڑوس میں نہیں. آوازیں آتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، متاثر ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ؟ آوازیں بھی آتی ہیں، دھواں بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. مطلب ہے کہ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں بھی آتی ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن جو ہے بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ خالی بھی ہوتا، اگر آج یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، تو پھر آپ نے جو بھی گورنر کل کوئی اور گورنر لگا گا تو پھر کیا وہ اس کا وہ نہیں تھا؟ آج یہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج کل یہ کہہ رہے تھے میں بہت زیادہ جو ہے نا پشتون اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی بات کر رہا تھا، تو کیا اس کے اوپر اسرار گنڈا پور کی ایف آئی آر نہیں ہے قتل کی؟ تو اس کی بیوی جو اس کی بیوہ ہے وہ کسی کی بیٹی بہن نہیں ہے، وہ تو آپ کے اور آپ کے بھائی کے اوپر ایف آئی آر ہے. کیا آپ نے اس کے لیے جے آئی ٹی بنائی ہے؟ اس کے ساتھ اور لوگ بھی شہید ہوئے ہیں کراچی میں. آپ کیا ان کے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے جے آئی ٹی بنائی اور اپنے آپ کو کلیئر کیا کہ میں کسی کو قتل کر کے اقتدار میں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، پہلے وہ جے آئی ٹی تو بنا لے. اپنے پارٹی کے ایک منسٹر کو آپ انصاف تو دے دینا. دوسروں کے بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ساری ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ہم کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن جب بیان دے رہے ہیں تو پہلے پیچھے دیکھیں. آپ کے اوپر ایک الزام ہے، اس کے بھائی نے آپ کے خلاف 164 کا بیان عدالت میں دیا ہے. پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں، صاف کریں، پھر آ کر بات کریں دوسروں کے متعلق. چیزیں جب اپنے لیے جو چیز کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا آپ اتنا جھوٹ فریب اس چیز کی مطلب ہے. میں تو ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں. میں رات کو جب تھکتا ہوں نا تو میں اس کی تقریر دیکھتا ہوں، جیسے آپ کہیں جیسے وہ مسٹر بین کا بندہ کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے، کامیڈی شو ہوتا ہے. میں بہت انجوائے کرتا ہوں. چلیں، لیکن وہ پھر اس سے انجوائے آپ کے انجوائے کرنے پر رد عمل دیتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے آپ کے حوالے سے، آپ کا نام لے کے جب وہ دیتے ہیں تو اس کے ذہن پہ میں سوار ہوں. اچھی بات نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی ہے، آپ اس ایشو کو، یہ خیبر پختونخوا کا ایک بہرحال ایک سنجیدہ ایشو ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سیریسلی کیونکہ اتنے زیادہ ایکٹیویٹی میں نے اس کو پراپرلی اس کو نہیں دیکھا، بلکہ میں آج اس کو دیکھوں کہ اسے کیوں ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اوپر بین نہیں ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ملک میں رہ کے اس آئین اور قانون کو فالو کریں گے، کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے تو بات ٹھیک ہے. دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی ظلم ریاست کی ضرورت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ نہیں ہوا. آپ کو جو آئین دینے والا تھا، متفق آئین دینے والا، اس کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اس کا آپ نے عدالتی قتل کر لیا. 45 سال بعد آپ اس کو آدھا انصاف دے رہے ہیں کہ ہو تو گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کی سزا کوئی نہیں دی. اس کی بیٹی یہاں پر اسی ملک میں شہید ہو گئی، اس کے 2 بھائی شہید ہو گئے اس کے. ٹھیک ہے،
آپ نے بہت سے لوگوں میں آپ نے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ جو ہے وہ سزا دے دی. آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو 12 سال قید دے دی. آپ نے فریال تالپور صاحب کو بہتر کیا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی آپ نے جیل میں ڈالا. ڈاکٹر عاصم کی آپ بات کریں یا پھر آپ نوید قمر صاحب کی بات کریں, خورشید شاہ صاحب کی بات کریں, کیا کچھ نہیں ہوا. یہ ابھی تک سال نہیں ہوئے مگر مچ کے آنسو ہو رہے ہیں. ہمیں تو بڑی, مجھے بتائیں کہ غفار خان نے کتنے سال اس ملک میں جیل کاٹی, یہ محمود خان تجری صاحب کے والد صاحب نے کتنی جیل کاٹی اس ملک میں. نیلسن منڈیلا کی مثال دے رہے تھے 30 سال کی, لیکن اس میں دیکھیں تو آپ تو 30 مہینے نہیں گزارے. چلیں یہ صحیح ہے, 30 مہینے نہیں گزارے, ٹھیک ہے, اور آپ ابھی جو ہے مگرمچھ کے, آپ دیکھیں آپ کے جو کرتوت ہیں, پہلی بات ایک پی ٹی آئی کی بات ہو, آپ کے جو کرتوت ہیں آپ نے اس کو بھگتنا ہے, اس کو سزا ملنی ہے, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. پی ٹی ایم اگر پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے قانونی دائرے میں رہے گی, ہم ان کا احترام بھی کریں گے, عزت بھی کریں گے. اگر آپ اپنے جلوس میں, اگر میں بھی اپنے جلوس میں افغانستان کا جھنڈا استعمال کروں یا کوئی اور جھنڈا استعمال کروں یا اپنی ریاست کے خلاف نعرے ماروں, دیکھیں اتنے پوری سٹوری سننے کے باوجود بھی کبھی ہم نے اپنے اداروں کے خلاف نعرے نہیں مارے. ہم نے ایک جدوجہد کی, ایک پولیٹیکل جدوجہد کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایسے یا ویسے, ٹھیک, لیکن اگر آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کریں گے, ان کے آپ جھنڈے اٹھائیں گے, انہیں کے کہنے پہ آپ نعرے ماریں گے, وہ کریں گے اپنے ملک میں رہ کر, تو یہ چیز نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہمارے بھی بھائی ہیں, یہ نہیں ہے مطلب یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے ڈی خان یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم لر اور بر پشتوں کی, کسی لیڈر نے کابل میں جا کے گھر بنایا ابھی تک؟ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ادھر بھی, اور محمود خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں. ایک لیڈر کا نام بتا دیں جس نے جا کے اپنے کیپٹل کابل میں جا کے گھر بنایا ہو. نعروں پہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہم بھی ڈی خان کی, ہم کہتے ہیں ہمارا سیکنڈ ہوم پشاور ہو, اسلام آباد ہو, پنجاب والے کہتے ہیں لاہور ہو, کے پی والے کہتے ہیں اسلام آباد یا پشاور ہو, کوئٹہ ہو, لیکن کابل تو نہیں ہوگا نا. لیکن جب یہ نعرے مارتے ہیں تو جا کے کابل میں گھر تو بنا لو پہلے اپنے لیے, تمہیں ادھر جگہ مل رہی ہے. ادھر آ کے جو ہے نا آپ دوسرے کے ایجنڈے, آپ رہیں, آپ آئین کے دائرے میں رہیں, قانون کے دائرے میں رہیں, آپ پولیٹیکل رہیں, ہم آپس میں ڈائلاگ کریں. لیکن گورنر صاحب, لیکن آپ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کریں گے, کسی اور کا جھنڈا لہرائیں گے, کسی اور مطلب کے کہنے پہ اس فوج کے خلاف بات کریں گے, فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف نعرے, یہ نہیں ہے. آپ بیٹھیں, آپ ہمارے پولیٹیکل. بالکل صحیح ہے. لیکن ابھی آپ نے جیلیں کاٹنے کی بات کی, آپ نے تحریک انصاف کی طرف اشارہ کیا کہ 30 مہینے میں یہ رونے لگے ہیں, لیکن مسئلہ 30 مہینے نہیں ہوئے, بھی تو 12 مہینے بھی نہیں ہوئے, 13 مہینے. اچھا نہیں, ویسے 2 سال تو چلے ہو ہی گئے ہیں, جب سے 9 مئی کو چلیں کم وقت ہوا ہے, لیکن یہ سلسلہ تو ایک شروع ہو ہی گیا تھا نا جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے. چلیے اگر شامل بھی کر لیں, چلے 12 مہینے بھی کاؤنٹ کر لیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی آپ نے بہت ساری باتیں کی کرپشن کی, کہ یہ کرپٹ ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, تو پھر نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, پھر مقدمے تو کوئی ڈھنگ کے بنائے نا سر. یہ چارپائی چوری کا مقدمہ, یہ کھاد کی بوریاں چوری کرنے کا مقدمہ. میں تو نیب پہ بلیو ہی نہیں کرتا نا. میں تو پہلے دن آپ کے پروگرام میں نے کئی دفعہ کہا, نیب صرف اغوا برائے تاوان کی ادارہ ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, پارٹیاں چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اغوا برائے تاوان یہ ہے کہ اگر آپ ایس ڈی او اور میکسن ہوں یا چیف ہوں, یہ اسی لیول کے ہوتے ہیں نا, ان کو پکڑ کے بھی آپ نے 1 ارب کرپشن کی ہے, آپ 50 کروڑ دے دیں, باقی آپ کے حلال ہو گئے, ٹھیک ہے. نیب نے آج تک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے پارٹی بنانے کے لیے, پارٹیاں توڑنے کے لیے یہ استعمال ہوئے. ہم نے پہلے دن سے کہا ہے, اور زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا کہ نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. اب مجھے بتائیں نا, نیب کس نے بنائی تھی؟ مشرف نہیں بنائی تھی نا, پارٹیاں توڑنے کے لیے بنائی تھی نا. تو جب آپ اتنا کنسنسس ابھی آئینی ترمیم پہ ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم نے تو 18ویں ترمیم میں ہماری, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, ہم نے 18ویں ترمیم بھرپور کوشش کی تھی. ہمارے پی ایم ایل این کے دوست نہیں مان رہے تھے, ہم نے بھرپور کوشش کی تھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. آج کیوں نہیں موضوع آپ کا؟ آج تو کنسنسس بہت ساری چیزوں پر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. کریں گے, ہم اس پہ بھی آئیں گے, فکر نہ کریں, آپ کو اس پہ بھی مدد کریں گے, مایوس نہیں ہونے دیں گے. نہیں تو ابھی تو موقع ہے نا کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ان کی شکیں کون کون سی ہیں, آنے تو دیں. نہیں, ابھی تو جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اس سے تو سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ استثناء ہے, یہ 50 کروڑ کے زمرے میں نہیں آتا ہے. زرداری صاحب نے بھی فائدہ اٹھایا. میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر جوڈیشری کہتے ہیں کہ ہمارا جوڈیشل کمیشن ہی ہماری انکوائری کرتا ہے, یا فوج میں ان کا وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, کورٹ مارشل ٹائپ ہوتا ہے, تو سیاستدانوں کے لیے بھی دیکھیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, باقی اس کو مضبوط کریں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو. اس میں آپ کریں اکاؤنٹیبلٹی اپنے اداروں کی کریں, اور ان کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ سزائیں بھی دے سکیں, کورٹ بھی بھیج سکیں. لیکن یہ کیا ڈرامہ ہے کہ آپ نے پکڑ لیا, ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ول کے مطابق ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ اچھے ہو گئے, چھانے سے گزر گئے, جی فیصل کنڈی آپ پکڑ لیا جی, اگر ہاں آپ ادھر ووٹ دیں گے ہم اس سے بہترین بنیں گے. چلیے نیب تو آپ پرنسپلی آپ اس کے خلاف ہیں جو بھی ہے, لیکن یہ جو کرپشن ہو رہی ہے آپ کے بقول خیبر پختونخوا میں, اس کا گورنر صاحب کوئی تو پھر حل ہوگا نا. اس کو پھر پکڑتے کیوں نہیں ہے یا روکتے کیوں نہیں ہے؟ کوئی ادارے تو ہیں نا. یہ صرف ٹاک شوز میں بات کرنا, اس کا وہ رد عمل ٹاک شو میں دے دیں گے تو پھر نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے. ابھی بی آر ٹی کی رپورٹ آئی ہے نا, اس میں کیا کہا کہ زمین میں دھل گئے. نہیں پھر ایکشن کون لے گا؟ کدھر کا بلین ٹری پروجیکٹ, مطلب ابھی دیکھیں ابھی ریسنٹلی گندم میں کیا ہوا. دیکھیں ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر
ایکشن نہیں لیا جاتا. سزائیں جب اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی نا, آپ لوگ اور ہم ٹاک شو کرتے رہیں گے اور ایسے پاکستان چلتا رہے گا. تو یہ سر آپ اس وقت ہم نے کرنا ہے. میجورٹی کے تقریباً 2/3 میجورٹی والے 2/3 میجورٹی نہیں ہے, 2/3 میجورٹی ہونے والی ہے. نہیں ہو جائے, ابھی مخصوص نشستیں مل گئی تو ہو جائے گی. 2/3 میجورٹی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. ایسی چیزوں میں ہمیں کام کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس ملک میں ہمیشہ, اب عدالتوں میں دیکھیں پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, سالوں سال چل رہے ہوتے ہیں. پچھلے جو پارلیمنٹ کے کیسز ہیں نا, وہ آج بھی چل رہے ہیں. وہ ان نے 5 سال گزار لیے, آج بھی چل رہا ہے. فیصلہ آ جائے گا کوئی 2-2.5 سال بعد, کہتے ہیں وہ تو آپ کا جو پچھلا وہ تھا آپ ٹھیک تھے, لیکن ٹائم گزر گیا. تو یہ بڑا افسوسناک ہمارے اس میں. کل مولانا آئے تھے ایوان صدر میں, اس ایک میٹنگ بھی ہوئی, بلاول صاحب تھے, نواز شریف صاحب بھی تھے, مطلب تمام پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں موجود تھی. مولانا کو نہیں منایا جا سکا, کیا وجہ ہے اس کی؟ مان جائیں گے. رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے پالیٹکس جو ہے اس میں ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آئینی ترامیم ہے, اس میں کچھ ان کی ہیں, کچھ ہماری ہیں, کچھ بھی MLN کی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ پہ ایگری کریں گے, کچھ پہ نہیں کریں گے, تو بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں گے انشاءاللہ ڈائلاگ کے ذریعے. وہ مسودہ دینے والے ہیں, اس مسودے میں وہ موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایک شخص کی, چلیں چیف جسٹس تو چھوڑیے, وہ کسی بھی ایک شخص کو کہتے ہیں اس کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے اور ایکسٹینشن اس کو نہیں ہونا چاہیے. چلو جب آ جاتے ہیں مسودہ, اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ ہوگی. نہیں وہ تک مطلب مسودے میں یہ شک تو آنے جا ہی آپ نے اور میں تو نہیں بنانا نا. جب ایک فائنل مسودہ آئے گا تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو جائے گی. اور مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ مانیں گے انشاءاللہ, وہ ہم جمہوری آدمی ہیں, مانتے رہتے. اتنے یقین سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے علاقے کہنے سے لگا. آپ کا ذاتی طور پر کوئی رابطہ ہے ان سے؟ ایز سچ پولیٹیکل تو نہیں ہے, ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے رہتے ہیں. ذاتی جب بھی ہم آنا جانا چاہیں, ہمارے کوئی دروازے بند نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. آئینی ترمیم SCO سے پہلے آ رہی ہے, SCO کے بعد آ رہی ہے؟ یار تو میں نے خواب نہیں دیکھا ابھی تک, میں تو ابھی پشاور سے آیا ہوں. خبریں تو ہوں گی نا آپ کے پاس. میں آج رات کسی سے اگر ملوں گا دوستوں سے, پارٹی کے دوستوں سے, پھر آپ کو بتاؤں. نمبر ابھی مولانا کے علاوہ پورا نہیں ہے. دیکھیں کوشش کریں, اگر نمبر گیم پوری ہوگی تو آئینی مسودہ آ جائے گا, اگر نہیں ہوگی تو پھر چلتا رہے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پروگرام میں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو علی محمد خان صاحب سے ذرا جانیں گے کہ علی امین گنڈاپور نے آج جو دوبارہ تقریر کی ہے اس کے بعد کیا پارٹی مطمئن ہوئی ہے. یعنی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. علی امین گنڈاپور صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوبارہ وضاحت کی ہے. علی محمد خان صاحب, یہ بار بار انہیں وضاحت کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ کیا ان کی کہانی ناقابل یقین ہے؟ اور اگر پہلی دفعہ ناقابل یقین تھی تو دوسری دفعہ کیسے قبول ہو جائے گی؟ جی بہت شکریہ اسد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. کچھ واقعات ہوتے ہیں اور کچھ جو ملک میں بڑے واقعات کے بعد جو اس کے ریزلٹس ہیں یا جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, میں تو چاہوں گا کہ ہم زیادہ ان پہ فوکس کریں. ایک واقعہ ہے, ہوا ہے, انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے, آج انہوں نے دوبارہ مناسب سمجھا کہ مزید وضاحت کریں. دیکھیے جو چیزیں گنڈاپور صاحب نے بتائی ہیں اس کے گواہ تو وہ خود ہی ہیں, اور یا ان کے ساتھ جو ساتھی ایک یا دو جو وہ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ تھے. جب تک اس کا کانٹرری ایویڈنس نہیں آ جاتا, کوئی ایسی چیز جس سے یہ ثابت ہو کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب عرض کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, دوسرا ورژن صحیح ہے, تو تب تک ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب کی بات آن دا فیس آف اٹ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ کس طرح گئے اوپر پہاڑ پہ چڑھے, یا جو انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک احتجاج جو جناب عمران خان صاحب کی کال پہ عمل پذیر ہوا, پورے پاکستان کی کال تھی, لیکن جس طریقے سے علی امین خان نے خیبر پختونخوا سے لیڈ کیا, بڑی مشکلات فیس کی, تقریباً 2 راتوں سے زیادہ وہاں, کیونکہ وہ صبح بھی اگر آپ ملا لیں, اور انہوں نے ٹیر گیسیں سب نے وہ فیس کی, ربر بلٹس فیس کی, انہوں نے اسٹیٹ بروٹیلٹی فیس کی, راستے کھودے گئے, خندقیں کھودی گئی تھی, کنٹینرز تھے, انہوں نے فائٹ کیا, وہ بڑی مشکل سے وہاں پہنچے, اور اس کے بعد وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے, مظاہرین بھی ڈی چوک تک پہنچے, ٹارگٹ ڈی چوک ہی تھا.
حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ اپنا ایک حق استعمال کرنا چاہ رہے تھے جو آئینی حق ہے احتجاج کا، اور اس کے بعد وہ پیسفلی چلے جاتے. اور یہ بات آخری نقطہ، اور یہ بات علی امین خان نے ثابت کی کہ مشکلات انہوں نے فیس کی، ساتھ میں ہزاروں کارکنان نے فیس کی، اسلام آباد میں انٹر ہوئے، ڈی چوک تک پہنچے، اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، اور ہم پرامن منتشر ہوئے. ہم پرامن وہاں سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں کے پی ہاؤس میں. کے پی ہاؤس میں ان کے ساتھ جو وہ آپ کے سامنے ہے. اصل جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے، ان کے وزیر اعلیٰ نے، ہمارے کارکنان نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ٹارگٹ دیا ڈی چوک کا تو وہ انہوں نے پورا کیا. آپ کے خیال میں یہ وضاحت ان کی پارٹی کو قبول ہے کہ ڈی چوک پہنچنا تھا اور پہنچتے ہی احتجاج ختم ہو جانا تھا، وہاں پر بیٹھنا یا وہاں مزید رہنا اور مزید ہدایات کا انتظار کرنا یا وہاں کچھ گھنٹے اور رہنا یہ کہیں پر طے ہی نہیں تھا اور یہ غلط توقع کر رہا تھا جو بھی کر رہا تھا؟ کیا یہ اس وضاحت کو ایسے ہی سمجھا جائے سر؟ نہیں، میرے خیال میں اس رات احتجاج کو کال آف کرنا شاید وزیر اعلیٰ صاحب کے اختیار میں نہیں تھا. ان کا کام مظاہرین کو وہاں پہنچانا تھا. احتجاج ختم کرنے کا اختیار تو عمران خان صاحب کے پاس ہی تھا اور ہے. لیکن اس میں صرف ایک بات یہ ہے کہ وہ جب وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹس آپ کو کچھ اور نظر آتی ہیں. لیکن چونکہ وہاں ان کے ساتھ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا کہ وہ پکچرز، وہ ویژولز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اس کو خیبر پختونخوا میں تادیر جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گی. یار ایک صوبے کا، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا، ایک اکائی کا ایک بنیادی آفس ہے، ایک جگہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور اتنی ہی سیکرڈ ہے جتنی لاہور کی جناح ہاؤس ہے. اور وہاں ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ علی امین نہیں ہیں، وہ 4-5 کروڑ کی آبادی کے صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. آپ نے تو یہ ان کے ساتھ نہیں کیا. یہ تو آپ نے جو بے تکریمی کی ہے اس قوم کی ہے جو پیچھے بیٹھی ہے اٹک کے اس پار. اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ ستم بالائے ستم، ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ انسان اگر کوئی غلط کام کر لے، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو دیکھ کے اس کی اصلاح کر لے یا تسلیم کر لے. اگلے دن آ کے آپ نے پھر خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر دیا. آپ نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل تو کر دیا، لیکن کیا وہ 5 کروڑ پختونوں کے منہ آپ سیل کر سکیں گے جو اس وقت اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ تو یہ غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. لیکن جیسے کہ آپ بھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ پہنچ کر انہیں رکنا چاہیے تھا اور پھر اگلا فیصلہ تو عمران خان نے کرنا تھا. مگر وہ اگلا فیصلہ عمران خان کیسے کرتے ہیں؟ ان سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں تھا پارٹی کا. وہ کیسے کنوے کرتے کہ ہاں آپ بیٹھے رہو یا احتجاج ختم کر دو؟ یہ فیصلہ آخر لیڈرشپ نے ہی کرنا تھا جو کہ اس بنیاد پر جو پہلے سے کنوے کر دیا گیا ہوگا. جی میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ تو ان کا فیصلہ تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ وہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے. اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے، اس کے بعد انہوں نے واپس ادھر آنا تھا یا نہیں آنا تھا وہ تو اس پہ وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ علی امین خان کے پاس اختیار نہیں تھا احتجاج کو کینسل کرنے کا، وہ تو عمران خان صاحب کا پریروگیٹو ہے. اور روٹین میں آپ دیکھیے کہ اگلی صبح خان صاحب سے ان کے کیسز تھے، القادر کیس ہے، دوسرا ان کا توشخانہ 2 کیس ہے، وہ بھی چل رہا ہے. تو اس دوران پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہمارے وکلاء اب خود ہی پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں ایک طرح سے جماعت کے، کیونکہ بیرسٹر گوہر بھی وکیل ہیں، کیسز میں بھی ہیں، وہ بھی جاتے ہیں. سلمان راجہ صاحب خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، اب جنرل سیکرٹری ہیں. تو وہ آٹومیٹک تھا، بڑا نیچرل تھا کہ کل صبح انہوں نے جا کے خان صاحب سے مزید ڈائریکشن لینی تھی. اس رات کا احتجاج تو تھا، اس رات تو احتجاج جو ہے وہ نہ گور صاحب نے کال آف کیا اور نہ علی امین خان نے کوئی ایسی بات کی کہ احتجاج ہم نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی بات کی. لیکن انہوں نے یہ تو کہا نا کہ سر انہوں نے یہ تو کہا نا کہ یہ دھرنا نہیں تھا، یہ بس ڈی چوک پہنچنا تھا، احتجاج تھا، وہ ہم نے کر دیا. یہ تو انہوں نے کہا، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے شاید. دھرنے کی کال تو نہیں تھی، احتجاج تھا اور احتجاج کا ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا. لیکن جو میں بات پوری کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگلی صبح ہماری جو لیڈرشپ ہے ان نے جا کے خان صاحب سے مزید ہدایات لینی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا کہ کیسز سارے ایک کے بعد ایک کیس مؤخر ہوتا گیا، تاریخ بدلی ہوتی گئی. اور اب 18 تاریخ تک عمران خان صاحب سے ہم لوگوں کا ہر قسم کا رابطہ جو ہے ان لوگوں نے منقطع کر دیا ہے. اور اس کے بعد زیادتی یہ کی ہے کہ علیمہ آپا اور ان کے ساتھ جو ہے عظمیٰ بی بی جو ان کی سسٹر ہیں، خان صاحب کی سسٹر ہیں، ان کو ایک تو گرفتار کرنا سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ پیسفلی وہاں کھڑی تھی. اور اس کے بعد آپ نے جو کر لیا ہے تو آپ جو ان کے ریمانڈز پہ ریمانڈز دے رہے ہیں 2 دفعہ، اب یہ آج پھر ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا ہے.
تو یہ بڑی نیگیٹو میسج ہے، یہ بڑی، کیونکہ ہم تو پیسفلی آ گئے. اور آپ مجھے بتائیے، میں 4 ایگزامپلز آپ کو دوں گا اور شارٹ. سنجانی کے بارے میں دنیا جہان کی باتیں کی گئی. جی. اس سے پہلے ہمیں ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مؤخر کیجئے. اگست کو 22 اگست تھا کہ کوئی ایشوز بن سکتے ہیں کیونکہ علماء کرام کا احتجاج تھا یہاں پہ. ہم نے مؤخر کیا، لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا 8 ستمبر کو جو سنجانی جلسہ ہمارا ہوا، جس طریقے سے ہمیں روکا گیا. دیکھیں، ایک ہوتی ہے جنٹلمینس کمٹمنٹ. ہمیں ریکویسٹ کی گئی، ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا. پھر اس کے بعد آپ پہ عمران خان صاحب نے ٹرسٹ کیا اور آپ نے ہمیں ایک جگہ دی. جگہ بھی آپ کو وہ نہیں دینی چاہیے، جگہ آپ کو F9 پارک دینا چاہیے تھا، یا پریڈ گراؤنڈ جدھر ہمیشہ جلسے ہوتے ہیں. آپ نے ہمیں وہاں دے دیا. پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ دیکھیں، یا تو آپ اجازت نہ دیں، آپ نے اجازت دے دی، پھر خندقیں کھود رہے ہیں آپ، کنٹینریں لگائیں، اس کے باوجود دنیا آئی. ہم نے ثابت کیا جی. سنجانی نے پرامن، لاہور میں ہزاروں لوگ لے کے گئے پرامن. اس کے بعد راول پنڈی احتجاج، اس میں کتنی زیادتی اور شیلنگ اور سب کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا، وہ بھی پرامن. اور ابھی یہ جو ہوا ہے یہ بھی پرامن، سوائے اس ایک واقعے کے جو ہمارے بھائی ہیں قابل احترام پولیس والے شاہ صاحب جو ہیں، جو فوت ہوئے ہیں، پولیس امیر شاہ صاحب ان کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے ساری لیڈرشپ پہ. سب کو اس کا دکھ ہے. اور وہ ان کے بیٹے کا ورژن بھی آ گیا ہے کہ ان کی سفوکیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. سفوکیشن کیونکہ ان کو اکوپمنٹس ہونے چاہیے تھے، یا وہ جو جن حالات میں ہوئے، ہم سب کو اس کا دکھ ہے. لیکن اوور آل آپ دیکھیے، تحریک انصاف کے کسی کارکن نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے. تو ہم نے ایک بات ثابت کی کہ ہم پرامن احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں. پرامن احتجاج کیا، اور آپ یہ دیکھیے ڈی چوک میں کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہوئی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے کارکنان کے ساتھ ہوئی ہے. سر، ایک اعتراض یہ رہا ہے اس پورے ایپیسوڈ میں اور کہ لیڈرشپ کہاں غائب رہی ہے. کارکن مار کھاتے رہے، کارکن آج بھی جیل میں ہیں، کارکن جو ہے وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں. لیکن جو لیڈرشپ ہے انہوں نے خود کو ہائیڈ کیا رکھا. چلیے ایم این اے سینیٹرز پہ تو ان کو تو ہدایات تھیں، لیکن ایم پی ایز نہیں آئے، ٹکٹ ہولڈرز نہیں آئے. خود اسلام آباد کے 2 ٹکٹ ہولڈرز غائب تھے. وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ایم این ایز اور سینیٹرز کا تو وہ ایشو ہی اور تھا. جی. پارٹی کی طرف سے ہدایت تھی. باقی ایم پی صاحبان بہت سے آئے بھی، خاص کر خیبر پختونخوا سے. بہت سے نہیں بھی آئے اس دن، ہاں اس کو دیکھا جائے گا. اور آپ نے ایک اور بھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ جمعے کے دن جو احتجاج کی کال تھی، اگر جمعے کے دن ہمیں آنے دیا جاتا تو جمعے کی رات ہی چلے بھی جاتے. وہ تو انہوں نے روکا نا، تو وہ اگلے دن تک ایکسٹینڈ ہوا. تو اگلے دن جب یہ ڈی چوک تک علی امین خان اور ہمارے کارکن پہنچے ہیں نیکسٹ ڈے، تو اس دن لاہور مینار پاکستان میں بھی احتجاج کی کال تھی، اگر آپ کو یاد ہو. جی. تو بہت سی لیڈرشپ یا ہمارے کارکن جو لاہور، گجرانالہ یا جیلم، وہ جو بیلٹ ہے، وہ اس طرف ان کی توجہ مرتکز ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ احتجاج ان لوگوں کی وجہ سے ایک دن ایکسٹینڈ ہوا، ادروائز وہ سارے ایک دن پہلے ادھر آ جاتے. تو مے بی کہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی، کچھ لوگ ادھر چلے گئے، کچھ لوگ اس طرف آ گئے. لیکن بہرحال اوور آل اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹارگٹ، وہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے، لیڈرشپ نے اچیو کیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے. باقاعدہ چیلنج دیا گیا وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے. وہ چیلنج ہم لوگوں نے قبول کیا اور ڈی چوک تک ہمارے کارکن اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پہنچے. یہ بتا دیجئے کہ اب یہ جو آئین ترمیم کا معاملہ ہے، اس میں اسپیکر صاحب نے آج ایک اور خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے. اب الیکشن کمیشن اگر مخصوص نشستیں دے دیتا ہے تو 2/3 اکثریت تو ویسے ہی پوری ہو جائے گی. نہ مولانا رہیں گے ان کا ریلیونٹ رہیں گے، نہ وہ 63A کے بعد آپ کے کارکنوں کو توڑنے کی ضرورت رہے گی ایم این ایز کو. تو پھر تو یہ ترمیم ہو جائے گی. آپ کا آئندہ پلان کیا ہے؟ دیکھیے، اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف، جنہوں نے کلیئرلی کہا، وہ ریزرو سیٹوں کا تو معاملہ ہی انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو ہیں تحریک انصاف کی. اصل میں تو ایشو ادھر پھنسا ہوا تھا کہ ہمارے ممبرز کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ تحریک انصاف میں اگر جانا چاہیں تو آپ ایفیڈیوٹس دے دیں. تحریک انصاف الیکشن کے دن بھی جماعت تھی اور آج بھی جماعت ہے، انہوں نے کہا، اور ہمیں حق دیا، ہم سب نے ایفیڈیوٹس دیے. اصل میں تو اسپیکر صاحب کو، الیکشن کمیشن کو اپنے خط میں جو لکھا، آج کل خطوط کی وجہ سے سب کو بڑا شوق چڑھ گیا ہے، تو میرے خیال میں شاید یہ ای میل اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، دوبارہ ہم خطوں کی زمانے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وہ مرزا غالب کے بھی خط ہوا کرتے تھے. تو لیکن اس خط میں اگر اسپیکر صاحب یہ کہہ دیتے کہ آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق آپ جلد سے جلد اس کا فیصلہ کریں، تو ہم مان لیتے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں بالکل کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے کہا، تو یہ تو میں بصد احترام میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ خط اسپیکر نیشنل اسمبلی کا، کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا نہیں لگ رہا.
یہ خط تو مسلم لیگ نون کے اسپیکر کا لگ رہا ہے، ہاؤس کے اسپیکر کا نہیں لگ رہا. اور دوسرا، اگر آپ نے آخری بات، اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا اور آپ نے آپس میں خط و کتابت کر کے اپنے لوگوں کو اندر لانا ہے، تو سپریم کورٹ کو بصد احترام بند کر کے جزائر ڈیمانڈ بھیج دیں. اگر آپ نے اس کا فیصلہ نہیں ماننا تو پھر آپ نے کیوں کھولی ہے یہ سپریم کورٹ؟ پھر اس کو ویسے بھی آپ بند تو کرنے جا رہے ہیں آئینی ترامیم کی آڑ میں، آپ اس کو اتنا بڑا تالا لگانے جا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو وہ بس بیٹھ کے صرف سول کرمنل کیسز سنیں اور باقی وہاں اپنے من پسند لگا کے جو آپ نے سوال یہ تھا نا کہ آپ کریں گے کیا اگر یہ ہو رہا ہے؟ تو آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ہونے نہیں دیں گے، احتجاج کریں گے. احتجاج آپ نے کر کے دیکھ لیا، اس میں تو لاتعداد مقدمات نئے درج ہو گئے ہیں، کارکنان گرفتار ہو گئے ہیں. کیا پھر سے احتجاج ہوگا؟ 4 اور 5 اکتوبر کو جو ہوا ہے یہ پھر سے ہوگا؟ کیونکہ پھر سے نہیں کر سکتے. ہمارا پاکستان ہے اور ہم نے ایک بات ثابت کی ہے کہ باوجود تمام پابندیوں تکلیفوں کے ہمارے لوگ پہنچے ہیں، خوف کے بت توڑے ہیں. اور اب تو پہلے بھی راستہ پتہ تھا سب کو ڈی چوک کا، اب تو دوبارہ سب نے راستہ دیکھ لیا ہے. تو ایک بار جب آپ کہیں پہنچ جائیں دوسری بار جانا آسان ہوتا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کا موقف سنا ہے. یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.